السلام علیکم سامعین، 27 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 7 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے تکمیل بخاری شریف۔ یہ بخاری شریف مادر علمی مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے مشہور شہر جلال آباد کے مفتاح العلوم میں ہوئی ہے۔ یہ جنب غفیر اور یہ بھیڑ آپ نے دیکھی، اس کے لیے ہم ڈاکٹر عظمت اللہ خان کے شکر گزار ہیں جو وہیں سے ہمیں رابطے ہیں۔ مفتاح العلوم میں اس سال 50 فضلاء کی دستار بندی ہوئی ہے اور یہاں ادارے کے استاد حدیث مولانا عبداللطیف خان اور دوسرے استاد حدیث مفتی طاہر حسن نے بخاری شریف کی آخری حدیث کے حوالے سے زبردست بیان کیا ہے۔ میں اپنی تفصیلی خبر بعد میں پیش کروں گا اور آخر میں ادارے کے محتم صاحب قاری ولی اللہ خان کی دعا بھی پیش کروں گا۔ پہلے ہم 1 منٹ کا مفتی طاہر حسن کا ایک ویڈیو بیان آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو بندے عمل کرتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، بس کیا ختم ہو گیا، کیا ختم ہو گیا۔ وہی فرقہ ہے جس نے ایک وقت میں اتنا زور کیا کہ اس وقت کے بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہاء، مفسرین، وہ سب کے سب پریشان ہو گئے چاروں طرف سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آ گئی، میدان میں آئے اور نہیں اللہ کی صفات ہے۔ کون کہتا اللہ کی صفاتیں نہیں ہے؟ معتزلہ کیا کہتا؟ قرآن مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق، یہ اپنا مخلوق پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ضلع شاملی کے قصبہ جلال آباد کے قدیم دینی ادارہ مفتاح العلوم میں 50 فضلاء اکرام کی دستار بندی کی مناسبت سے منعقد اجلاس عام کو خطاب کرتے ہوئے جامعہ کے استاد حدیث مفتی طاہر حسن نے کہا ہے کہ روز محشر اعمال نامے تولے جائیں گے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے مفتی موصوف نے کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فرقہ معتزلہ ہوا کرتا تھا۔ یہ فرقہ قیامت کے دن اعمال نامے کے وزن کا تولے جانے کا قائل نہیں تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کے ضمن میں اسی نظریے کا رد کیا اور بتایا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے قیامت کے دن ہر عمل تولا جائے گا۔ مفتی طاہر نے حدیث کے الفاظ عدل، قسط، میزان، سبحان اور حمد پر بحث کرتے ہوئے متعلقہ حدیث کے راویوں کے احوال پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے آخر میں توحید کی بات لا کر بتا دیا ہے کہ بارگاہ ایزدی میں توحید اور رسالت ہی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس ادارے کی نسبت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل مولانا مسیح اللہ خان شیروانی کی طرف ہے۔ ادارہ کی ایک دوسرے استاد حدیث مولانا عبداللطیف خان نے کہا، اسلام آخری دین ہے، قرآن پاک بھی اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ انہوں نے کہا رسول کی رسالت بھی عام ہے۔ مولانا عبداللطیف خان نے امام بخاری کی حدیث کی جمع و ترتیب میں احتیاط پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ دین آخری ہے، کتاب آخری ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث بھی آخری حدیث ہے جس میں توحید اور رسالت پر بحث ہو رہی ہے۔ اس طرح مولانا عبداللطیف خان نے حدیث پر اور عوامی اعتبار سے زبردست خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول کی رسالت عالمی ہے، آفاقی ہے۔ اس طرح آپ نے طلباء کو کہا کہ یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کی خدمات بھی عالمی اور آفاقی ہونی چاہیے۔ جامعہ کے محتم قاری ولی اللہ خان شیروانی نے کہا، عفو و درگزر سے کام لینا آج کے دور کا سب سے نازک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا غصہ ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قاری ولی اللہ خان شیروانی نے آگے کہا، جس طرح اس دنیا کو مکاتب، مدارس اور جامعات کی ضرورت ہے، اسی طرح اسکول، کالجز کی ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کامیاب انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں ہی تعلیم حاصل کرے۔ قابل ذکر ہے کہ ادارہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اجل مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے۔ اس موقع پر ادارے سے فارغ شدہ محمد مشرف، عباس، فرید، خورشید، شاہ نظر، ہشام، مجاہد، مصطفیٰ، مصیب اللہ، اسلم، محمد عثمان،
عرفان، سہیل، زبیر، اسجد، سکندر اور شہبیز سمیت 50 فضلاء کی دستار بندی ہوئی۔ اویس خان ٹپرانی اور ان کے ساتھی نے بدائی ترانہ پیش کیا۔ نظامت کے فرائض مولانا شعیب عالم اور مولانا ایوب نے انجام دیے۔ یہ اجلاس قاری ولی اللہ خان شیروانی کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ ہم آخر میں ان کی دعا پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سی ویڈیوز اور تصاویر موقع کی پیش کر رہے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب لا تزغ قلوبنا حسبي الله لا إله إلا أنت ربنا شفيع الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ کرم فرما فضل فرما انعام فرما یا اللہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما انعام فرما اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خدا کو درگزر فرما یا اللہ جو ہم سے گناہ ہوئے معاف فرما یا اللہ جان لوگ کے گناہ معاف فرما جن کے اجالے میں رات کا اندھیرے میں جو گناہ ہوئے معاف فرما یا ارحم الراحمین رحمت فرما کرم فرما عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہے اس میں کاملہ علا فرما یہ بام حرم یہ بانگ ترا الماس ادب تنویر ہدا یہ بام حرم یہ بانگ ترا الماس ادب تنویر ہدا یہ بزم مسیح الامت ہے یہ بزم مسیح الامت ہے یہ حکمت یشرف نقش صفا یہ دین خدا کی تابانی یہ